قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے، اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ ختم ہوا، لیکن مانا پھر بھی نہیں۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ اگر وہ دیکھ بھی لیں، ماننا نہیں، اعراض کرنے کا ایک بہانہ ہے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اب اس سے اتنا ہوا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا اور خاندان عبد المطلب کا وہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ نبوت کا 10واں سال شروع ہوتا ہے، جسے مورخین نے عام الحزن کا نام دیا ہے کہ غم کا سال تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم گسار چاچا جناب ابی طالب کا نبوت کے 10ویں سال انتقال ہوتا، اور ان کے انتقال سے پہلے جس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے یا قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ علماء جو جناب ابی طالب کے ایمان کے قائل نہیں، اور وہ روایت کیا ہے کہ آخری وقت میں قریش مکہ بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں جناب ابی طالب کے، آخری وقت تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرمایا، عیادت بھی کی کہ چاچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، تاکہ قیامت والے دن میں تمہاری گواہی دے سکوں اور شفاعت کر سکوں۔ اتنے میں سرداران قریش نے کہا، ابو طالب کیا یہ داغ لگوانا چاہتے ہو کہ لوگ یوں کہے کہ مرتے وقت بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے مرا؟ واللہ عالم بالصواب، بس یہی بات ہوئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے یہی واقعہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حزن و ملال ہوا، پریشانی ہوئی کہ میرا چاچا دنیا سے اسی طرح چلا گیا، تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ ہدایت میرے ہاتھ میں، جس کو چاہوں دے دو۔ اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب قرآن کی یہ آیت اتری تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندے کی طرح بازو کھول کر بھاگ رہے ہیں، جیسے اڑ رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا خوشی میں اڑ رہا ہوں، شکر ہے اس کا کہ اس نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اگر ہدایت کے خزانے یہ خاندانوں میں بٹتے تو پھر ہم جیسے کالوں اور غلاموں کو کون کلمہ سکھاتا اور کون دین سکھاتا۔ شکر ہے اس کا کہ اس نے ہدایت اپنے پاس رکھی۔ مسند سنن ابو داود میں ایسی ہی ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی ملتی، میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بہرحال میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ ایک تو یہ کہ ہم سے اللہ نے پوچھنا نہیں، ان کے ایمان کے بارے میں اللہ نے ہم سے ہمارے ایمان کا پوچھنا۔
ہم اپنی علم کی طاقتیں اور یہ مناظرے اور یہ بحثیں ان چیزوں پہ کیوں لگائیں کہ جو ہمارے متعلق سوالات نہیں. ہم اور آپ جتنے ہم لوگ پہلی جماعت کے طالب علم ہیں، پہلی جماعت کے مسئلے یاد رکھیے جو ہم سے پوچھے جانے ہیں. یہ بی اے ایم اے کے پیپر، یہ ایم اے والے جانے، بی اے والے جانے، بڑی کلاسوں والے جانے، یہ ان کا کام ہے، آپ کا اور میرا نہیں. نمبر 2، ان کا ادب و احترام صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضرت علی کے والد ہیں، ہاں یہ بھی ایک وجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عم محترم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چاچا ہیں. ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا. جناب ابی طالب کے انتقال کے بعد تھوڑے ہی دنوں کے بعد غم گسار نبوت، رفیقہ حیات نبوت، دم دم کی ساتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی اسی سال میں انتقال ہوتا ہے. جن کو اللہ کے بھی سلام آئے، جن کے محلات جنت والے دنیا میں دکھا دیے گئے، جنہوں نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں اولاد دی اللہ نے، جن کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشیاں دیں، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے انتقال کے بعد بھی ان کو ہمیشہ یاد رکھا. بلکہ یہاں تک احادیث میں ملتا ہے کہ عید بقرعید اور خوشیوں کے مواقع پر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں ہدایہ بھیجتے، صرف اس لیے کہ یہ میری خدیجہ کی سہیلیاں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کبھی کبھی میں حیران ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنا یاد کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرا اس وقت اس خاتون نے ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا مکے میں کوئی نہیں تھا. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ان کو، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت تک نماز جنازہ آسمان سے اس کا پڑھنے کا طریقہ نازل نہیں ہوا تھا. جو بھی اس وقت طریقہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کے مطابق ان کو جنت المعلیٰ مکہ میں دفن فرمایا، جہاں آج بھی ان کی آخری آرام گاہ ہے. 65 سال کی عمر تھی، 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ سال گزارے. اب مکے میں عام الحزن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا، بات سننے والا کوئی نہیں تھا، ہر طرف سے مسلمانوں پر بھی تکلیف. انہی دنوں میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہجرت کا مشورہ کیا، اور وہ بھی ملک حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے. اسی سال راستے میں ابن دغنہ سردار کی ملاقات ہوئی، پوچھا ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں ہجرت کر کے. کیوں؟ کہ مکے والے رہنے نہیں دیتے. تو کہا تیرے جیسا بندہ جو بے کسوں کا سہارا بنتا ہو، جو یتیموں اور مسکینوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتا ہو، جو مسافروں کا خیال کرتا ہو، تنگ دستوں کی تنگ دستی کی فکر کرتا ہو دور کرنے کی، میں تجھے نہیں جانے دیتا. چنانچہ وہ اپنی پناہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے واپس لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ یہ میری پناہ میں. اہل مکہ نے
اس سردار کی اس پناہ کو قبول کیا. ہاں ایک شرط رکھی کہ ابو بکر سے کہو گھر میں نماز پڑھے, قرآن آہستہ آواز میں پڑھے تاکہ ہمارے بیوی بچے نہ سنیں, اس لیے کہ جب یہ اونچا پڑھتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیوی بچے سنیں اور ان پر قرآن اثر کر جائے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ہی مسجد بنا لی, لیکن وہ عشق کیا کہ جس کے آگے شرائط بند باندھ دے, وہی پرانی روٹین کے قرآن اونچی آواز سے پڑھنا ہے. کفار مکہ کے بچے جمع ہو جاتے, جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تو رونا شروع کر دیتے, بکا طاری ہو جاتی, تو سننے والے کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھی رونے لگ جاتے. اب کفار مکہ نے پھر سردار ابو دغنہ سے بات کی کہ ہم نے تو یہ شرط رکھی تھی لیکن اس نے اس شرط کو پورا ہی نہیں کیا. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر جب اس سردار نے یہ بات کہی تو فرمایا بھائی تم اپنی امان کو اپنے پاس رکھو, مجھے یہ شرطیں منظور نہیں. چنانچہ اہل مکہ خاموش ہو گئے. اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر دعوت کا کام بھی چلتا, نماز بھی گھر میں ہوتی, قرآن کی تلاوت بھی کرنا. اب جب دیکھا کہ مکے والے کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکلنا سوچا, اور پہلا قدم جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وادی طیف کی طرف رکھا کہ طیف والوں کو جا کر دعوت دو. مکے کے قریب یہ شہر ہے. تو حضرت زید کو ساتھ لے کر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر کیا. طائف مکہ سے 70-75 میل کے فاصلے پر خوبصورت شہر ہے. میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ جس سے آگے پھر قبیلہ بنو سعد دئی حلیمہ کا قبیلہ آتا, یہ وہی علاقہ ہے. یہ پرانے وقتوں میں تو گرمیوں کا دارالخلافہ تھا, لیکن اب تو چونکہ ایئر کنڈیشن مشینیں آ گئی, اب تو جہاں بھی رہیں چاہے ریت کے صحرا میں بھی ایئر کنڈیشن چلائیں تو آپ کا گرمی کا بھی دارالحکومت بن گیا. لیکن پھر بھی بڑے بڑے مالدار لوگ اب بھی گرمیاں سعودی عرب کے لوگ طائف میں گزارتے. اونچائی پر ہے, پہاڑی شہر ہے, بہترین آب و ہوا ہے, آبشاریں ہیں, جھرنے ہیں, چشمے ہیں, باغات ہیں, درختوں کی بھرمار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو لے کر وادی طیف کا سفر کرتے. طائف میں کیا ہوا, زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.